بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی۔ میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعمیدات عبادات
مختار کل رازق کل داتا و دستگیر زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا خالق تمام مخلوقات دے اندروں انسان نو اشرف المخلوقات بنانے والا خالق اللہ رب العالمین دی ذات واسطے انگنت درود و سلام آقائے دو جہان امام المرسلین سید المرسلین پیکر حسن و جمال آمنہ دلال فاطمہ دی بابا حسن و حسین دی نانا امام المجاہدین امام المرسلین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے سامعین محترم خوف الہی دی اندر آنسو بہانا اللہ دا قرآن سن سن کے رونا حضرات اس موضوع نو عید جمعہ دی اندر میں انشاءاللہ تعالی چند منٹ دی اندر اس بات تے لب کشائی کروں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن حدیث دے اندروں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنان تو بعد اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اچھی کہو آمین سامعین محترم میں چاہنا کہ تسی دوست احباب اتنی سردی دے اندر تشریف لائے ہو توڑے آن دا بھی کوئی مل پہ جائے حضرات کوئی انسان کسی دے غم دے اندر روندہ ہے کوئی کسی دی جدائی دے اندر روندہ ہے کوئی کسی دی محبت دے اندر روندہ ہے اور کوئی آدمی اپنے حالات تے روندہ ہے اپنیاں تنگ دستیاں نو یاد کر کر کے گزارا کر کر کے روندہ ہے کوئی اپنی اولاد نو رو رہا ہے اولاد حالات نو رو رہی ہے لیکن انہاں رون دے وچوں ایک رونا ایسا بھی ہے جو انسان اللہ تو ڈر کے روندہ ہے اور حضرات سنو جو حضرات اللہ تو ڈر کے روئے گا اللہ قیامت والے دن اس آدمی نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا اور حضرات اہل ایمان دا رونا
قرآن سن سن کے، قرآن دی آیات نو سن سن کے سانو بھی چاہیے کہ اللہ دے قرآن تے غور کریے، مال کی عرض و سماعت ہے، قرآن تے توجہ کریے، حضرات اندہ ترجمہ سیکھیے، اندے معنی سیکھیے کہ قرآن سانو سبق کیا دیندہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اہل ایمان دی صفت بیان فرمائی ہے کہ جس وقت انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، مال کی عرض و سماعت دی کتاب دی تلاوت کیتی جاندی ہے، پھر انہاں مومنہ دے دل اللہ کو ڈر جاندے نے، انہاں دی آنکھاں برس پہندیاں نے، انہاں دے دل کپا جاندے نے، کیوں کہ پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا، کیسے حالات گزرن گے، آن والی زندگی دائمی دی زندگی دی اندر ساڑھے نال کیسا معاملہ بنے گا۔ آؤ لوگو، اللہ پاک نے تو اڑیاں صفتاں قرآن دی اندر بیان فرمائیاں، آؤ توجہ نال قرآن سماعت کرنا۔ تو اڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کی عرض و سماع نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا، مال کے عرض و سماع نے فرمایا، بے شک مومن او بندے، بے شک مومن او لوگ، جس وقت اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندہ، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، جس وقت اللہ دا قرآن انہاں دے سامنے پڑھیا جاندہ، انہاں دے دل ڈرنے والے، انہاں دے دلاں دے اندر کب کبھی تاری ہو جاندی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جس وقت اللہ دا قرآن انہاں دے سامنے پڑھیا جاندہ ہے، جس وقت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں انہاں دے سامنے کیتیاں جاندیاں، حضرات انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہوندہ، انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہوندہ، انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ، انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے اللہ پاک تے بھروسہ کر دے، اپنے اللہ پاک تے یقین کر دے، اعتماد کر دے، اور اللہ دا قرآن سن کی نماز واسطے کھڑے ہو جان دے، اپنے آپنوں قیام دی اندر اللہ دے سامنے پیش کر دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ پاک نے جو انہوں نے رزق عطا فرمایا، اللہ تو ڈر کے اس مال نو اللہ دی رستے دی اندر خرچ کر دے۔ مال کی عرض و سماع نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اے مومن سچے مومن نے، اللہ دیاں سچے مومن۔ اللہ پاک جی پھر انہوں تو انعام کی دینا چاہنا ہے، اے میرے اللہ تیریاں تلاوتاں کر کر کے رونے والے، اللہ تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے اللہ دا انہاں دا دل بھی ڈر دا، انہاں دیاں کھاں دی اندروں آنسو برس دے،
اللہ تیرے سامنے نماز واسطے اپنے آپ نو پیش کر دیں دے خالقہ جو گھران دی اندر دولتاں پئیاں اللہ انہاں نے قرآن سنیا اے میرے اللہ انہوں جا کے تیرے رستے دے اندر خرچ کر دے اللہ پھر تو انہاں نو انعام کی دیں گا مال کی عرض و سما نے فرمایا لہم مغفرت ورزق کریم میں اللہ پاک انہاں واسطے بڑا اچھا رزق رکھیا ہے میں اللہ پاک نے انہاں واسطے بڑا ہی اچھی روزی دا انتظام کیتا اور جس وقت قیامت والے دن میرے کول آن گے آخر تو بھائیوں موت آنی آنی مرنا ہی مرنا آخر تو ہر بندے نے جانا ہی جانا بھاڑ کی عرض و سما نے فرمایا جس وقت میرے کول آن گے میں اللہ انہوں معاف کر دیاں گا میں اللہ انہاں دی بخشش کر دیاں گا حضرات کیڑیاں صفات دے مالک بندے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا دوسرا مقام مال کی عرض و سما نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا اذا یتلا علیہم یخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللہ پاک نے فرمایا جس وقت اہل ایمان دے سامنے اللہ تو اڈی گل کرنا چاہتا ہے توجہ کرنا جس وقت اللہ دے قرآن اللہ دے بندیاں دے سامنے اذا یتلا علیہم یخرون للأذقان سجدا مال کی عرض و سما نے فرمایا جس وقت اہل ایمان دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں لوگو اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندہ اللہ اکبر کبیرہ مال کے عرض و سما نے انہاں دی صفات نو بیان کیتا اہل ایمان دے سامنے قرآن پڑھیا جائے انہاں دیاں اکھاں برس پہندیاں روندے روندے سجدے دے اندر گر جاندے اور یہی اپنی زبان دے اندر جملہ بول دے سبحان ربنا سبحان ربنا اللہ سونیا تو پاکی اللہ تو پاکی اللہ تو پاکی اے میرے اللہ جو وعدہ تو ساڑھے نل کیتا اے میرے اللہ تو نو پورا کرنے والا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا مال کی عرض و سمانے مسجد ابو بکر دی اندر جمعہ ادا کرنے والے دیاں صفتاں اپنے قرآن دی اندر بیان کی دیاں آؤ حضرات توجہ کرنا اہل ایمان دی صفات نو اللہ پاک نے کی بیان کی دا مال کی عرض و سمانے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللہ دے سامنے گڑ گڑان دے اپنی ٹھوڑیاں دے بل زمین تے گر جان دے زمین تے سجدہ ریز ہو جان دے زمین تے ٹھوڑیاں دے بل چلے گئے نا زمین تے اپنے آپ نو بچھا دیتا اکھاں دی اندروں آنسو جاری اللہ اکبر کبیرہ مال کی عرض و سمانی ندیاں صفات نو بیان فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا
اور لوگوں اپنی ٹھوڑیاں دے بل گر گران دے اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش ہو جان دے لوگوں جس وقت اللہ دیاں قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جان دیاں اے بندے آکڑ دے نہیں اے بندے رولا نہیں پاندے بلکہ اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جان دے اللہ اکبر کبیرہ باٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو جناب محمد سنے کملی والدہ فرمان بڑا سونا دیتا جس نو خدا وند نے او قرآن بڑا سونا آؤ حضرات پیارے پیغمبر دی بات سنانا چاہنا اور سونے کملی والدہ اور فرمان بڑا سونا جاواں صدقی مدینے تو اور سونے لال نگینے تو اللہ تانوں مدینے لے جائے او جاواں صدقی مدینے تو او سونے لال نگینے تو جتھے ستا جہان دا او سلطان بڑا سونا آیا ہور نہ ہویا ایسا ہور نہ ہویا سارے جگ تے ٹویا آیا لے کی جو امت لئی قرآن بڑا سونا تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا لوگوں ایک رات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا میرے آقا نماز واسطے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دی اکھاں دی اندروں آنسو جاری میرے آقا روندے رہے روندیاں آخرکار آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھیگ گئی آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ ماں جی بیان کر دیا میں پھر دیکھیا میرے آقا علیہ السلام رو رہے ساروں کی تار روئی جا رہے ساروں کی تار روئی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے سینے دے جڑا کپڑا جڑی کمیز آنسواں دے نال بھیگ گئی آنکھوں دے نال بھر گئی کلی ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام اتنا روئے حضرات توجہ کرنا ذرا سماعت کرنا کیڑا پیغمبر رو رہا ہے جندی خطا کوئی نہیں جندی غلطی کوئی نہیں جڑا سارے انبیاء دا امام جڑا سارے انبیاء دا امام سید الانبیاء اللہ اکبر کبیرہ جڑا سارے نبیاں تو پہلے جنت دی اندر جائے گا جڑے سارے نبیاں تو پہلے شفاعت کرے گا او نبی رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی یاد دی اندر رویا کر اللہ دی یاد دی اندر رو رہا میرے آقا علیہ السلام آقا روئی جا رہے ماں جی بیان کر دیا آقا دی کمیز آنسواں نال بھیگ گئی پنج گئی اللہ اکبر اور میرے آقا سجدے دی اندر چلے گئے حضرات بس نہیں میرے آقا سجدے دی اندر روئی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ آخرکار آنسواں دی نال نمدار مٹی ہو گئی گارا بن گیا میرے آقا اتنا روئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نو عائشہ سوال کر دی اے میرے آقا توانو رون دیاں کی لوڑاں پہ گئیاں توانو لوڑ دیاں کی ضرورتاں پن گئیاں اللہ پاک نے توڑی اگلیاں پچھلیاں غلطیاں معاف کر جڑیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا افلا اکون عبدا شکورا
رہا اے عائشہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ اکبر کبیرہ لقد نزلت علی اللیلۃ آیات ویل لمن قرأ ولم یتفکر فیہا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے کل ہونی اللہ پاک نے قرآن اتاریا اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی مال کی ارض و سما نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب لآیات لأولی الالباب بے شک آسمان دا پیدا کرنے والا کون حضرات توجہ کرنا آسمان دا پیدا کرنے والا کون زمین نو بنانے والا کون رات نو لیان والا کون رات دے اندر دن نو نکالنے والا کون اللہ پاک نے ہندی اندر عقل مند واسطے لوگاں واسطے نصیحتاں رکھیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات غیر تے نہ جایا کر در در دھکے نہ کھایا کر در در دے جناب بگڑیاں بنان والا تلاش نہ کریا کر اللہ پاک نے تیرے واسطے تیری چار پائی تے بیٹھیا کیسیاں نصیحتاں فرما چڑیاں اپنے اللہ نو یاد کریا کر اپنے اللہ نو دیکھیا کر اتنا بڑا آسمان بغیر ستون تو کھڑا آخر انہوں پیدا کرنے والا کون ہے آخر جس زمین تے میں بسر کر رہا جس زمین تے میں گزارا کر رہا آخر انہوں پیدا کرنے والا کون ہے آخر دن چڑھ دا جناب رات پہ جاندی رات پہندی صبح چڑھ جاندی اللہ اکبر کبیرہ یہ دن رات نو آپس دی اندر تبدیل کرنے والا کون ذہن دی اندر آئے گا کہ میرا اللہ پیدا کرنے والا پھر میں نو انسان نو اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکدا میں نو اللہ پھر بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکدا اللہ تیرے واسطے نصیحتاں فرما رہے نے پھر میں نو اللہ پاک بیٹی کیوں نہیں عطا کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں ساری دھرتی دا نظام چلان والا کون اچھی بولو کون ہے اللہ ہی اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک تو رب سب نادا مالک خدا ایک تو رب سب نادا مالک خدا چھڑے کے نہ انہوں کسے اور پاسے جا اور سارے دا مالک کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ تلاوہ کوئی دے سکتا ہے کوئی بگڑی بنا سکتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی بیٹی دے سکتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے اللہ تو علاوہ اولاد دے کے انہوں کوئی زندگی دے سکتا ہے اللہ تو علاوہ کسی نو نیک بنا دے کوئی بنا سکتا ہے اللہ کسی نو برا بنا دے کوئی دوسرا انہوں نیک کر سکتا ہے حضرات کوئی نہیں کر سکتا اے میں تویسہ دا رولا نہ پایا کر اے تویس نفع دے دے گا اے تویس نقصان کر دے گا اے بیٹا دے دے گا اے بیٹی دے دے گا حضرات سمجھا میرا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق میرا عقیدہ ہے پیارے پیغمبر دے فرمان کے مطابق میرا عقیدہ ہے لوگوں سارا کچھ کرنے والا کون ہے او ایکو رب سب نادا مالک خدا چھڑ کے نہ انہوں کی اور پاسے جا ہر جگہ سب نو رزق پہنچاندا ہے جے ہو جی کوئی روزی کھاوے اوہ جی کھاواندا ہے اوہ سب پاسے ہر پاسے سب نو رزق پہنچاندا ہے جے ہو جی کوئی روزی کھاوے اوہ جی کھاواندا ہے کر ایسا کم نہ کوئی کر ایسا کم نہ کوئی سکے داوی کھا ایکو رب سب نادا مالک خدا چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچے آتے بچے رب انہوں آتائے نے اور کسے پرندے دے گلے جے تویز ویکھیا جے اور کسے جانور دے گلے جے تویز ویکھیا جے
آخر اللہ پاک کتنے کتنے انہوں نے بچے عطا کردہ ہے اور حضرات تو تے پھر انسان ہے تینوں اللہ ایک بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ایویں گلے چے تویز بننا باسونا تویز بننا نافنا تویز بننا اور جناب پٹنا تویز بننا توہین کرنا قرآن دی پھر کہنا کہ قرآن پاک ہے میں کہنا کہ شہد بھی تے قرآن دی اندر ہے شہد دی اندر بھی تو شفا ہے پھر قرآن دی اور شہد دی بات نو شہد دی بوتل نو گلے دی اندر کیوں نہیں لٹکاندہ وہ بھی تے شفا ہے ان دے اندر بھی تو شفا ہے لیکن پتہ چلیا ڈاکٹر کہیں گے حضرات شہد کھائیں گا تو شفا ملے گی میرا عقیدہ ہے قرآن پڑھیں گا تو شفا ملے گی قرآن پڑھیا شفا مل دی قرآن لٹکایا شفا مل دی نہیں جے مل دی اللہ اکبر کبیرہ حضرات سب دیاں بگڑیاں اللہ بناندہ ہے سب نو اولادہ اللہ تا کردہ ہے چرند تے پرند بھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے بنائے پھر اللہ نے بچے بھی عطا کی تے آؤ توجہ کرنا چرند تے پرند سب اسے نے بنائے نے بچیاں تے بچے رب انہاں نو عطائے نے ویلے نال روزی دیندہ ویلے نال روزی دیندہ انہاں نو کھوا اکو رب سبنا دا مالک خدا او سبنا تے رب کیتا تینوں سردارے ہو را مخلوقاں نالوں تیرے نال پیارے او سبنا تے رب کیتا سبنا تے رب کیتا تینوں سردارے ہو را مخلوقاں نالوں تیرے نال پیارے تمہیں اسے بنا کیتے تمہیں اسے بنا کیتے سر نہ چکا اکو رب سبنا دا مالک خدا میرے آقا رو رہے روئی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے آقا دی کفیت اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا تو آٹے ان میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا مال کی عرض و سما نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مسكالا ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى آقا فرماندے جڑا بندہ اس سورت نو ایک دفعہ پڑھ لیندہ اللہ ادھے قرآن دا ثواب عطا کردہ چھوٹی جی سورت ہے میں پڑھ بھی دیتی تلاوت بھی کر دی اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے حضرات سننا ذرا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما حضرات میرے آقا کھانا کھا رہے ابو بکر بھی کھانا کھا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیات دی اندر لکمہ اپنے منہ دی اندر لے جانا چاندے لیکن اللہ دا قرآن آ گیا اذا زلزلت الارض زلزالها حضرات جس وقت زمین ہلا دیتی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا مال کی عرض و سما نے فرمایا پھر زمین اپنی ساریاں خبراں باہر نکالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا حضرات ترجمہ سننا سماعت کرنا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا ہائے اس زمین نو کی بن گیا کی ہو گیا زمین نو یومئذ تحدث اخبارها حضرات زمین اپنی ساریاں خبراں بیان کرے گی توڑے کاری نے کتھے گناہ کیتا زمین بولے گی کتھے نوافل ادا کیتے زمین بولے گی کتھے قرآن پڑھیا زمین بولے گی کتھے بخاری پڑھی مسلم پڑھی زمین بولے گی کتھے نیکی دے کم کردہ رہا بدی دے کم کردہ رہا زمین اگلے گی زمین بولے گی ہائے میرے اللہ انسان کی در جائے گا غور و فکر کریا کر توجہ کریا کر
باپ تو چھپ کے گناہ کرنا، ماں تو چھپ کے گناہ کرنا ہے، اپنے امام تو چھپ کے گناہ کرنا ہے، اپنے بیٹیاں تو چھپ کے گناہ کرنا ہے، سارے انسانہ تو چھپ کے گناہ کرنا ہے، لیکن زمین تو کیویں چھپ سکیں گا؟ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتاں سنیا، اللہ اکبر کبیرہ کب کبانا شروع ہو گئے، دل ڈر گیا، اللہ دا قرآن سن کے دل ڈر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تینوں کی بنیا، تو کیوں رونا شروع ہو گیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی سورت نازل ہوئی میں ڈر گیا، اللہ میرا کی بنے گا، اللہ میرا کی بنے گا، آقا میں نو رونا آ گیا، میں روئی جا رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے جڑا گناہ کرے گا گناہ دے والا معاملہ پیش آئے گا، جڑا نیکیاں کرے گا اللہ جنت عطا کر دے گا۔ حضرات کون رو رہا ہے؟ جڑا نبی دے غار دا بھی ساتھی ہے، اور جڑا نبی علیہ السلام دے کوثر تے بھی دائیں جانی بیٹھا ہوئے گا، ایک کون؟ ابو بکر رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ آدمی ہے جندہ احسان دا بدلہ میں دنیا دے اندر نہیں دے سکدا۔ پھر اللہ پاک نو ابو بکر اتنا پسند آیا، نبی ہجرت دے اندر ہے، ابو بکر نال ہے، نبی غار دے اندر ہے، ابو بکر نال ہے، نبی علیہ السلام دا روزہ ہے، ابو بکر دا بھی نال قبر ہے، اور میرا نبی قیامت والے دن حوض کوثر تے ہوئے گا، ابو بکر نال ہوئے گا، حضرت دا بھی ساتھی، سفر دا بھی ساتھی۔ آخر کیوں رو رہا ہے؟ اللہ دی پکڑ تو ڈر کے رو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا آدمی کو لو، میں مسلمان کو لو سوال کرنا چاہنا، آخر کار تو تے قبر دا بھی ساتھی نہیں، تیرے کل کوئی گارنٹی نہیں، تو کیوں نہیں روندا؟ آخر تو کیوں نہیں روندا؟ قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے، آخر تو کیوں نہیں روندا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حضرات توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم جانثار صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت دا خلیفہ، وقت دا امیر، وقت دا چیئرمین، وقت دا وزیر اعظم بنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات نو گشت کر رہا، پھر رہا علاقے دی اندر، پھر دیا ایک مکان دے کول پہنچیا۔ حضرات توجہ کرنا، تیرے میرے چیئرمین بھی آخر تیری بستی دی اندر گیڑا بھی نہیں لگا دے، ڈوب دائیں تے ڈوبی جا، انہاں نو ٹچ تو مچ نہیں، آخر تو پھر بھی فدا، آخر تو پھر بھی انہاں تے جان نشاور کرنے والا۔ نانا سونیا توجہ کر، ذرا توجہ کر، میری آقا علیہ السلام نے اگر کوئی دنیا دی اندر مانگ کے صحابی لیا تے عمر نو لیا۔ عمر واحد صحابی جو اللہ دے نبی نے دعاواں کر کے لیا، یا اللہ عمر دے دے۔ اے عمر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں معراج دی رات جنت دی اندر میں تیرا محل دیکھ کے آیا۔ اچھی کہو عمر تیرا محل جنت دی اندر، یعنی پہلے جنت دیا خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر بھی جنتی، عمر فی الجنہ، میرا عمر بھی جنتی ہے۔ اے عمر کفیت دیکھ، رات نو گشت کر رہا، چل دیاں ایک مکان دے کول پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مکان دے کول آواز آ رہی ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے، ایک نوجوان اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ دَعًّا
هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے نوجوان قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن دے اندر اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیاں مینوں طور پہاڑ دی قسم. او مسلمانہ توجہ کر, اللہ نے قسم اٹھائی مینوں طور پہاڑ دی قسم. اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تے گزارا پھر بھی ہو جائے گا. اللہ ویسے قرآن دے اندر بات کہے سچ, لیکن اللہ پاک نے پہلے قسمہ اٹھائیاں. وَالطُّورِ مینوں اللہ پاک نے قسم اٹھائی مینوں پہاڑ دی قسم. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ مینوں کتاب دی قسم. وَالْبَيْتِ الْمَحْمُورِ مینوں بیت المعمور دی قسم. یعنی جتھے خانہ کعبہ تو بالکل اوپر آسمان تے بیت معمور, جتھے اللہ دے فرشتے اللہ دی عبادت کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. والسقف المرفوع اللہ پاک نے قسم اٹھائی مینوں اونچائی والی چھت دی قسم. والبحر المسجوج اور اللہ پاک نے قسم اٹھائی بھڑکائے ہوئے سمندر دی قسم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ 5 قسمہ اٹھان تو بعد کی بیان کر رہا ہے, ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا. تیرا رب دا عذاب واقع ہون والا آن والا ہے. اور بے نماز سن جا, سود کھانے والے سن جا, سنا کرنے والے سن جا. ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہونے والا آنے والا. ما لہو من دافع جس وقت تیرے رب دا عذاب آئے گا انہوں کوئی روک نہیں سکے گا. اتھے بندہ پھڑیا جائے سفارچی چھڑا کے لے آن دے, اتھے مصیبت آ جان بھائی تعاون کر دیندہ دور ہو جان دی, حالات تنگ ہو جان, آخر کار جناب آسانیاں بھی آ جان دیاں. لیکن حضرات جس وقت اللہ دی پکڑ آئے گی اللہ دا عذاب آئے گا, ما لہو من دافع پھر اس اللہ دے عذاب نو کوئی روک نہیں سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت ایک اللہ سنیا قرآن دی آیت نو سنیا نا, اپنی سواری تو نیچے اترے, مکان دی دیوار نہ ٹیک لگائی, روئی جا رہے. آخر جسم دی اندر کپ کپی تاری ہو گئی. حضرات تم ہی دن رات قرآن پڑھنا ہے, آخر تم ہی دن رات قرآن سننا ہے, آخر تینوں رونا کیوں نہیں آندا, آخر تو اللہ دے عذابہ کو لو کیوں نہیں ڈر رہا, آخر تو گناہ کرن تو باز کیوں نہیں آندا, آخر داڑھی منان تو باز کیوں نہیں آندا, آخر کار بے نماز چھوڑن تو باز کیوں نہیں آندا, سود کھان تو باز کیوں نہیں آندا, زنا کرن تو باز کیوں نہیں آندا. ڈر جا اللہ دی پکڑ تو ڈر جا. ان عذاب ربک لواقع تیرے رب دا عذاب آنے والا. ما لہو من دافع انہوں کوئی روکنے والا نہیں ہوئے گا. یوم تمور السماء مورا. حضرات یہ آسمان حرکت دی اندر آ جائے گا, حرکت دی اندر آ جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہل جان کے ریزہ ہو جان گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تباہ و بربادی جٹلان والے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر فاروق نے آیتاں سنیا, قرآن سنیا, جسم دے اندر حرکت نہ رہی, جان نہ رہی, بیٹھ کے دیوار دے نال ٹیک لگا کے روئی جا رہے. آخر کار تھوڑا جا ہوش آیا, اپنے آپ نو سنبھالیا, کھڑے ہوئے گھر آگے. حضرات پورا 1 مہینہ بیمار رہے. آنے والے تیمارداریاں کر دے, طبیبان دے, کہندے یار عمر نو بیماری کوئی نہیں, لیکن عمر زاروں کی تار روندہ ہے. کیوں روندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ.
عمر کہن لگے لوگو مینوں سورۃ طور دیاں آیتاں نے رلا چھڑیا، میرے دل دی اندر اتنا غم آ گیا، میرے دل دی اندر اتنی اللہ پاک دی اتنی سخت باز و نصیحت آ گئی۔ عمر دی دلاں دی اندر، عمر دے پیراں دی اندر ساکت نہیں، عمر دے پیراں دی اندر ہمت نہیں کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آیتاں نو ایک دن تہجد دی اندر پڑھیا، تہجد دی اندر روئی جا رہے، آخر روندیاں روندیاں زمین تے ڈگ پیندے۔ حضرات 20 دن بیمار رہے کی سن کے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب دا عذاب آئے گا پھر روک نہیں کوئی سکے گا۔ ڈریا کر اللہ کولا۔ اج سود کھانا رب کو ڈردا نہیں، اج زنا کرنا رب کو ڈر نہیں لگدا، اج کسی دی دھی بہن ول تکنا رب کو ڈر نہیں لگدا۔ جوان نوجوان لڑکیاں دے ہاتھ دے اندر مہندی والیاں پلیٹاں لگا کے سر تے دوپٹہ اتوا کے بازار دے اندر کھڑا کر دینا، رب تو ڈرتا نہیں۔ آپ رسائی چ بڑھ پہننا، بیگم نے شاپنگ لئی غیر محرم دے متھے لانا، رب تو ڈر نہیں لگدا۔ حضرات سنو کیا کیفیت ہے صحابہ کرام دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ توجہ کرنا، تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام گزر دیاں ایک نوجوان صحابی انصاری دے کولو گزرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں نوجوان کر رہا ہے، نماز دی اندر کھڑا، نماز دی اندر کھڑا تلاوتاں کر رہا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران۔ حضرات توجہ کرنا، اے جن اور انسان، بابا دھیان کر، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسان، اللہ تو انو مخاطب ہے انسان۔ اللہ پاک دی حکمت سن، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تسی جناب آسمان اور زمین دے کسے کنارے تے پہنچن دی طاقت رکھ دیو، پہنچ جاؤ، لیکن تہاڈے اندر انیاں طاقتاں کوئی نہیں۔ آخر کار تسی کتھے جاؤ گے، نسو گے، بجو گے، کدھر جاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اے جن اور انسان، اے انسان سن لے، اللہ پاک نے فرمایا وقت ایسا آئے گا میں اللہ تواڈے اُتے اگ دے شولے برسا دیاں گا، دھواں ہی دھواں آسمان دے اندر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ حضرات جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور سرخ چمڑے دی برابر ہو جائے گا۔ اے انسان کچھ غور و فکر کریا کر، اللہ پاک دے قرآن دے کوئی توجہ کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نوجوان اس آیت تے پہنچیا، روئی جا رہا ہے، زاروں کی تار روئی جا رہا ہے، ہائے میرے اللہ آسمان پھٹ جائے گا،
اللہ میرا کی حال ہوئے گا؟ اللہ آسمان چمڑے جیسا ہو جائے گا۔ اللہ میرا کی حال ہوئے گا؟ اللہ آسمان دی چھت دے تھلے میں کھڑا، آخر آسمان پھٹے گا، میرا کی بنے گا؟ میرا کی بنے گا؟ اور سود کھانے والے، زنا کرنے والے، اور چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نماز دے باغی سن جا ذرا، جس وقت آسمان پھٹے گا کدھر جائیں گا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ یہ نوجوان قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جا رہا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ روئی جا رہا، نالے پڑی جا رہا ہے، روئی جا رہا، نالے پڑی جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان تیرے رونے نے اللہ دے فرشتیاں نو بھی روا چھڑیا۔ تو کیوں نہیں روندا؟ تو کیوں نہیں غور کردہ، خیال کردہ؟ توکھے باسیاں، فراڈیاں، جھوٹ، ہر گناہ کیتی جا رہا ہے، پھر بھی کہنا میں اہل ایمان، پھر بھی کہنا کہ میں مسلمان، پھر بھی کہنا کہ میں اہل حدیث، پھر بھی کہنا کہ میں اہل سنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھی ایک دن کھڑا نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ دیاں اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت قرآن دی اس آیت تے پہنچیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، اچھی بولو ہر جان نے، اور جنہیں مرنا ہو بولے ہر جان نے۔ تسی تے نہیں مرنا، بے نماز نے تو نہیں مرنا، سود کھانے والے نے تو نہیں مرنا، جس دی بیٹی باہر مہندی لے کے نکل دی اس نے تو نہیں مرنا، جن دی بیٹی ڈھول تے چمٹے تے ڈانس کر دی ہے اس نے تو نہیں مرنا، جس دی بیٹی ڈھول تے چمٹے تے نچن والے کھسیاں تے پیسے پھینکے اس نے تو نہیں مرنا۔ حضرات جس دی بیٹی شاپنگ کرن واسطے جائے غیر محرم دے نال جا کے ننگے سر خوش ہو کے باتاں کرے اس نے تو نہیں مرنا۔ حضرات مرنا تو میرے جیسے انسان نے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات توجہ کرنا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ دیا جس وقت قرآن دی اس آیت تے پہنچیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مرنا، ہر جان نے موت ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روئی جا رہا ہے، نعرے قرآن پڑھی جا رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے اللہ، مینوں موت آئے گی، میں تیری طرف لوٹ جاواں گا، پتہ نہیں قبر دی اندر کی بنے گا۔ یہ نوجوان سوچ کے رو رہا ہے، پتہ نہیں قبر دی اندر کی بنے گا، پتہ نہیں قبر جنت بنے گی یا جہنم دا بالن بن جائے گی۔ ہائے میرے اللہ، جہنم بن جائے گی۔ ایک قبر اس طرح انسان نو پیس دے گی، کی بنے گا میرا؟ قبر دی اندر کی ہوئے گا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، آخر مینوں موت آئے گی۔ یہ سوچ رہا ہے قبر دی اندر کی بنے گا، یہ سوچ رہا ہے کہ جناب اللہ نے جہنم نو تیار کیتا ہے، آخر میں مر جاواں گا، پتہ نہیں کیڑے پاسے۔ اللہ مینوں لا دے، روئی جا رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، روئی جا رہا ہے، روندیاں گھر دے کونے دے اندروں آواز آئی، اے نوجوان آگے بھی پڑھ، اینوں ہی پڑھدا رہے گا، اندیاں تلاوتاں کیتی جائیں گا، تیری ایت دی تلاوتاں سن کے 4 جن مر گئے نے۔ لیکن انسان تینوں ٹچ تو مچ نہیں ہوندی، قرآن سنایا کر۔ کتنے علماء تو سن لے، دنیا دا کوئی خطیب نہیں رہ گیا، پاکستان دا کوئی خطیب نہیں بچا تو نہ سنیا ہوئے، لیکن نماز تو نہیں پڑھدا، سود تو باز تو نہیں آندا، زنا تو باز تو نہیں آندا، حرام خوریاں تو باز تو نہیں آندا، بدکاریاں تو باز تو نہیں آندا۔ اللہ دا قرآن سنیا کر۔ ان عذاب ربک لواقع، جس وقت رب دا عذاب آ گیا پھر انہوں کوئی نہ روک
روکے گا، کوئی نہ روکے گا۔ اللہ دے سامنے رویا کر، گڑ گڑایا کر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے سامنے آئیں گا، روئیں گا، گڑ گڑائیں گا، آخر روئیں گا، گڑ گڑائیں گا، اپنی اکھاں جو آنسو نکالیں گا، تیری اکھاں دے نال تیری داڑھی تر ہو جائے گی، کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ رون والے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت قبرستان دے اندر گزر دینا تو بہت زیادہ روندے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ عثمان، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دا نکاح تیرے نال کیتا اور اللہ دے نبی دی زبان مبارک دے اندر الفاظ پہ نکلے کہ جس وقت تو اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کیتا، اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تو جنت لئے یہی کافی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، لوگو میرا عثمان جنتی آدمی ہے۔ تسی کیوں روندے ہو قبرستان دے اندر اتنا؟ آخر اللہ دے نبی نے تو انہوں جنت دی بشارت دیتی، کیوں روندے ہو؟ کہنے لگے سوال کرنے والے تو انہوں قرآن پڑھ دیا نہیں روندیا، ویکھیا نماز پڑھ دے تسی کٹ روندے ہو، عام حالات دے اندر تسی کم روندے ہو، لیکن جس وقت قبر تے آندے ہو بہت زیادہ روندے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں قبر ہی پہلی گھاٹی ہے، اگر انسان ان دے اندروں پاس ہو گیا تو پاس اگے ہو جائے گا، اگر ان دے اندروں ناکام ہو گیا تو اگے ناکام ہی ہوتا جائے گا۔ میں اس لیے رونا حضرات اسی کتنے جنازے دفن کرنے ہیں اور کئی بیلی تے قبر تے جا کے بھی سوٹا نہیں چھڑ دے، پتہ نہیں ہے نہ جنازہ کیویں ہو جاندہ ہے۔ حضرات اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی حرام چیزاں دے متعلق ہوئے گا، سننا ہوگے نا انشاءاللہ۔ یہ فرمائش ہے کسے ہے بھی حرام چیزاں دے متعلق سانو جمعہ سناؤ جی، حرام کرتا چیزاں لو جی آؤ انشاءاللہ بشرتے زندگی رہے تواڈی بھی تے میری بھی، قرآن کھولیں گے آپ انشاءاللہ اور حدیث کھولیں گے اور ان دے اندر لباں گے کیڑی کیڑی چیز حرام ہے جنہوں اسی استعمال کر رہے ہیں، تے پھر بھی حاجی صاحب، الحاج صاحب، پھر بھی مولانا صاحب، امام صاحب، اور ایک جان نہیں چھڑ دا کئی تے اتھے قبر تے کھلوتے ہی موبائل نہ لائلو علائی جی، کال ایک بندہ وچے نماز توڑ کے فون سنن لگ پہ ہے۔ اندازہ لاؤ تسی جہلیت، رب تو زیادہ ضروری ہے اس موبائل نو سمجھ لیا، اور کدی ماں دی کال راضی ہو کے نہیں سنی، کدی امی جان دی ابے دی کال راضی ہو کے سنی ہوگی۔ میرا ایک دوست میرے نال جا رہا ہے، اچانک نا فون کڈیا، فون وجہ کہنے لگا یا اللہ خیر کرے، میں کیا میں لگدا پیو دا، کہندا پیو دا ہی ہے، بیان ہی دس دن دینے بندے نو کہ فون کی دا ہے۔ تو میرے بھائیو قبرستان جا کے فکر کریا کرو کہ اس قبر دے اندر اسی بھی آنا ہے، اس قبر دے اندر اسی بھی لیٹنا ہے، جنہوں لٹان آیا کل نو اسی بھی لیٹنا ہے، پتہ نہیں اس قبر دے اندر کی بنے گا۔ عثمان فی الجنہ، عثمانو تے جنت بھی گارنٹی ملی ہے، لیکن ہو رہا ہے سانو تے بھی گارنٹیاں کوئی نہیں، اسی کیوں نہیں روندے؟ سانو رونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ فکر دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ جو ہے اس چیزاں دے متعلق میں بتا چکیا، جو جمعہ سنو کوشش کریا کرو کہ ان دیتے حدیثاں تے عمل کریے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔